بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 23ویں تراویح مکمل کی۔ دیکھو 14ویں پارے میں کل ہم نے سنا تھا سورہ حجر کی تفسیر، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ 15ویں پارے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو 15ویں پارے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے۔ اس سورت کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اور چونکہ معراج کا واقعہ مستقل شب معراج کے وقت میں اپنے یہاں پہ بیان ہوتا ہے، تو اس کے لیے آج میں اس واقعے کو نہیں بیان کروں گا، بلکہ اس آیت کے اندر مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا جو اللہ نے ذکر فرمایا، اور بنی اسرائیل اس سورت کا نام کیوں ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ اللہ نے معراج کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گئے تھے۔ برکتوں والی زمین ہے وہ، اس کے سارے اطراف میں برکتیں ہیں۔ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر اس کے اندر آیا ہے۔ یہ دو مسجدیں، مسجد اقصیٰ کا پورے قرآن کے اندر آپ کو صرف یہیں پر نام ملے گا، اس کے علاوہ قرآن میں اور کہیں پہ مسجد اقصیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ مسجد حرام کا ذکر ہے، دوسرے پارے میں ہے، 10ویں پارے میں ہے، یہاں پر ہے، مختلف جگہ پہ اللہ نے مسجد حرام کا ذکر فرمایا، لیکن مسجد اقصیٰ صرف یہیں پر ہے۔ یہ جو دو مسجدیں ہیں میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تھے تو 17 مہینوں تک آپ بھی مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اسلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی شریعتیں آئی، وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین مسجد وہ مسجد حرام ہے، یعنی بیت اللہ، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ۔ مسجد حرام میرے محترم دوستو جہاں پہ بیت اللہ ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے بنانے کا ارادہ کیا کہ مجھے ایک ایسا پلانٹ بنانے کا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسے کروڑوں پلانٹ بنائے ہوئے ہیں زمین کے جیسے، ایسے لاکھوں کروڑوں ستارے سیارے جو ہیں وہ کہکشاں کے اندر گردش کر رہے ہیں یونیورس کے اندر، لیکن اللہ کو جو پلانٹ ارتھ ہے اس کے اوپر ہی انسان کو بسانے کا تھا، اس لیے کہ باقی کسی پہ بھی انسان بس نہیں سکتا۔ اب یہ بے وقوف ہے، پاگل ہے یہ جو سائنٹسٹ اور سائنسداں اور دنیا کی جو حکومتیں اور طاقتیں جو مارس کے اوپر وہاں پہ بور کھودنے کی فکر کر رہے ہیں، یہاں پینے کو پانی نہیں ہے اور وہ مارس پہ بور کھود رہے ہیں وہاں پہ۔ اور میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ ہسٹری والے ان کے اس کے ویب سائٹ کے اوپر میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تاریخ کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے لکھے کہ روزانہ 200 کروڑ ڈالر وہ صرف اور صرف ناسا کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں۔ 200 کروڑ ڈالر کائے کے واسطے؟ تو یہ ستارے پہ کیسا جانے کا، وہ سیارے پہ کیسا جانے کا، اور جو ہے مارس جو ستارہ نظر آتا ہے اس کے اوپر پانی کی کھوج کرنے کا۔ ابھی کل ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا،
اس کے اندر انہوں نے بتائے ایک پاتھ فائنڈر انہوں نے آج سے 50 مہینے پہلے بھیجے تھے. کتنے مہینے پہلے؟ 50 مہینے پہلے انہوں نے ایک پاتھ فائنڈر بھیجے تھے. ابھی تک گھوم رہا وہ وہاں کی تصویریں لے کر بھیجتا ہے, وہاں پہ پانی ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ایکچوئل میں میرے محترم دوستو عقل کا دیوانہ پن ہے. کیا ہے یہ عقل کا؟ کہ جو زمین پہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں لوگ. اب میں آپ کو کسی افریقہ کی, کسی موزمبیق کی, کسی نائجیریا, کسی سوڈان کی مثال نہیں دیتا ہوں. اپنے مہاراشٹرا کے اندر جاؤ, مراٹھواڑے کے علاقے میں, یہ مراٹھواڑے کا جو پورا علاقہ ہے, لاتور, عثمان آباد, سولاپور, جالنا, پربھنی, اورنگ آباد, دشکاڑ پڑے ہوا ہے. 7-7 کلومیٹر جا رہے لوگ وہاں پہ ایک ہنڈا پانی کے واسطے میں, ایک مٹکا پانی کے لیے. تو یہاں زمین پہ لوگوں کو پینے کو پانی نہیں ہے, اور یہاں کا پانی تلاش کر رہے ستاروں کے اوپر. ابھی کیا بولیں گے آپ اس کو؟ عقل کا پاگل پن بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ حالانکہ اللہ نے یہ جو زمین بنائی ہے نا, اچھا کیوں کر رہے ایسا؟ ابھی میں ایک صاحب کا پڑھ رہا تھا مضمون, انہوں نے اس کے اندر لکھے, وہ بہت بڑا, یعنی ابھی جو ٹیسلا کمپنی دنیا کے اندر بنی ہے, جس نے چائنا کے اندر 2 لاکھ کروڑ روپیوں کا پلان ڈالا ہے, پلان ایسی کار بنانے کا جو بغیر پیٹرول کے چلنا. اس کا جو آنر ہے, اس کا جو سی او ہے, اس کا میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ آج کے زمانے میں یہ بات کی ضرورت ہے, بولے ہم دوسرے ستاروں پہ بھی زندگی تلاش کریں, اس لیے کہ بولے اگلے آنے والے زمانے کے اندر اور آنے والی نسلوں کے اندر ہم کو اس کی ضرورت محسوس ہوں گی کہ ہم یہاں بھی جا کے رہ سکیں اور وہاں بھی جا کے رہ سکیں. مطلب اس کو ایسا لگ رہا جیسا کہ پی ایم ٹی کی بس میں ہے, کبھی پل گیٹ, کبھی سوار گیٹ, کبھی کاترج, بس اپنا ہاتھ داکوان گاڑی تھاموا, بیٹھنے کا بس میں سفر کرنے کا, اس کو ایسی لگ رہا ہے. حالانکہ میرے محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو جو بنایا ہے, اس زمین کو بنانے کا جب فیصلہ کیا کہ مجھے انسان کو بھیجنا ہے, یہ ستارے سیارے تو اس نے کروڑوں سال سے بنا کے رکھے تھے. اس سے پہلے اللہ نے یہ پلانٹ کو بنایا, ارتھ کو, اور اس کو جب بنایا تو اللہ نے سب سے پہلے اس زمین کے اوپر یہ پلانٹ, اس پہ پہلے پورے پانی بنا دیا, پورا کیا پورا 100% صرف اور صرف پانی. اور پانی بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کا عرش ہے اس کی سیدان سے زمین کے اندر جس جگہ پہ آج بیت اللہ ہے, بس اتنی جگہ جو ہے وہ پانی سے باہر نکلی. اور 2000 سال تک پانی کے اوپر خالی اتنی جگہ تھی جتنی جگہ پہ کیا بنا ہوا ہے بھائی؟ بیت اللہ بنا ہوا ہے. صرف اتنی جگہ, اور اتنی جگہ کے علاوہ پوری دنیا میں کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا. دیکھو اللہ کا جو جس ججمنٹ کے حساب سے, جس پلان کے حساب سے, جس آرکیٹیکچر کے حساب سے اللہ نے زمین کو بنایا, یہ ایک قطرہ پانی سے پیدا ہوئے ہوا انسان اس کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ دیکھو ابھی اللہ نے کیسا بنایا زمین کو. تو 2000 سال تک خالی اتنی زمین اوپر تھی جہاں پہ کیا بنا ہوا ہے؟ بیت اللہ بنا ہوا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے پانی جو تھا انسان کو بھیجنے سے پہلے دنیا کا 50% جو پانی ہے, اللہ نے کہ بھائی انسان جو ہے اس نے کروڑوں سال تک اس دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہیے, جب اللہ چاہیں گے تبھی قیامت آئیں گی. اس لیے اللہ نے کہ پانی دنیا کی اشد ضروری چیز ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ جتنے بھی انٹارکٹیکا ہے, یہ ساؤتھ میں اور ہمارے نارتھ کے اندر, وہاں کے پورے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برف بنا دیا. کیا بنا دیا بھائی؟ برف بنا دیا. یہ پورا پانی برف بنا ہوا ہے. کیوں برف بنا ہوا ہے؟ تاکہ پانی کی کیا ہو سکے؟ حفاظت ہو سکے. اب سمندروں کے اندر جو ہے آج دنیا میں 75% سمندر ہے, 75%, اور 25% جو ہماری زمین ہے اس کو بھی پورے ججمنٹ کے حساب سے اللہ نے بنایا کہ انسان کو یہاں پہ برابر سے آکسیجن مل سکے, وہ سانس لے سکے. اس لیے یہ زمین کے اوپر صرف 13% زمین ایسی ہے جس کے اوپر انسان زندہ رہتا ہے.
کتنے فیصد زمین؟ 13%. 7% اللہ نے بڑے بڑے ریگستان بنائے. کائے کے لیے بنائے بڑے بڑے ریگستان؟ تاکہ بیچ میں جو ہے تھوڑا سا گیپ پڑے تو انسانوں کو برابر سے ہوا وغیرہ اور دنیا کے موسم برابر رہ سکے. باقی کا جو حصہ تھا اس میں اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے جنگل بنا دیے تاکہ جنگلوں کی ہوا سے انسانوں کو کیا مل سکے بھائی؟ آکسیجن مل سکے. یہ ججمنٹ اللہ کا. تو آج بھی میرے محترم دوستو یہ جو اللہ کی زمین بنی ہوئی ہے یہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. یہ بے وقوف جو ستاروں اور سیاروں پہ زندگی تلاش کر رہے ہیں انہوں نے ابھی یہ زمین ہی نہیں دیکھے اللہ کی یہاں پہ کیسے کیسے جزیرے اور کیسے کیسے علاقے اور زمین کے کیسے کیسے حصے ہیں. ابھی ان کو یہی دنیا نہیں معلوم ہے. تو اللہ کو چونکہ انسان کو بھیجنا تھا تو وہ جو زمین ہے بیت اللہ کی سب سے پہلے وہ نکلی. اور وہ نکلنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس زمین پہ بھیج کر وہ جو تھوڑا سا حصہ باہر نکلا ہوا تھا وہاں پہ بیت اللہ بنانے کا حکم دیا. تو آج جس بیت اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں سب سے پہلے وہ بیت اللہ کس نے بنایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے. انہوں نے سب سے پہلے وہ بیت اللہ بنائے. اور وہ بنانے کے بعد پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اس سرزمین کے اوپر آئے، درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ اللہم صلی. بی بی حوا جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ علاقے کے اندر اتارا اور اس کے بعد دونوں کی جو ملاقات ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوئی. کہاں پر ہوئی ملاقات ان کی؟ عرفات کے میدان کے اندر. دونوں عرفات کے میدان میں ملے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہ پہنچے وہاں پر جہاں پہ آج بیت اللہ ہے. اب جب بیت اللہ کو انہوں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو یہ تمہارا قبلہ ہے، یہ تمہارا مرکز ہے، یہ تمہارا سینٹر ہے، اسی کی طرف تم کو چہرہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. اس لیے کہ اب اس کو تمہارا مرکز بنا دیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ بالکل اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اب میرے محترم دوستو مرکز کسے کہتے ہیں، سینٹر کسے کہتے ہیں جو بالکل بیچو بیچ ہو؟ اللہ اکبر. ہمارے آج کے زمانے کے سائنس نے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا. اب آپ دیکھو گوگل ارتھ میں جا کر یا آپ کے پاس میں گوگل میپ ہوگا اس کے اوپر دیکھو بیت اللہ کہاں پر ہے. دنیا تو گول ہے، دنیا کیسی ہے، لیکن آپ کو بیت اللہ دنیا کے ایک دم بیچو بیچ ملے گا. کہاں پر ملے گا بھائی؟ سبحان اللہ. دیکھو آج کے سائنس نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی. حالانکہ اللہ نے اس کو جو سینٹر اور مرکز بنایا تھا اس زمانے میں جب کسی کے پاس دنیا کا نقشہ تھا کیا؟ لیکن آج دنیا کے نقشے نے ہم کو بتا دیا کہ نقشہ نکلنے سے پہلے اللہ نے جس کو اپنا مرکز بنایا تھا ارے برابر ہے وہ تو دنیا کے بالکل بیچو بیچ. دنیا جہاں بیت اللہ ہے اس کے اوپر بھی اتنی ہی ہے اور اس کے نیچے بھی اور اس کے سیدھے جانب بھی اتنی ہی ہے اور اس کے بائیں جانب بھی برابر دنیا کے سینٹر میں اللہ نے بیت اللہ کو بنایا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا. اس کے بعد میں پھر نبیوں کے زمانے آتے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. حضرت ابراہیم کا جو زمانہ آیا چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس طوفان کے اندر بیت اللہ پوری طرح سے زمین پہ بکھر گیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، وہ جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ میں پہنچے تھے، بی بی ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا تھا، تو انہوں نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی انہوں نے نئے سے کوئی بیت اللہ نہیں بنایا. وہی پرانا بیت اللہ جس کے پتھر چاروں طرف بکھر گئے تھے اسی کو کیا کر دیا بھائی؟ پرانی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے اوپر کھڑا کر دیا. الحمدللہ بیت اللہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا. اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، پھر دنیا میں واپس سے لوگ بیت اللہ کی طرف مڑ گئے اور بیت اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو بیت اللہ جو ہے میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر یہ دو مسجدوں کا اللہ نے ذکر کیا، مسجد حرام، بیت اللہ۔ مسجد حرام اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پورا حرم کا جو ایریا ہے، حدود حرم کا، اس حرم کے ایریے میں اللہ نے ہر گناہ کی چیز کو حرام قرار دے دیا۔ یہاں تک کہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ وہاں پہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کوئی درخت کی ہری ٹہنی نہیں توڑ سکتے، وہاں پہ جو ہے کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے حدود حرم کے اندر۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، حرم شریف کہا جاتا ہے۔ یہ ہے بیت اللہ۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو وہ پورا علاقہ آباد ہو گیا، پھر اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد میں جو ہے پھر تو مسلمانوں کی جو خلافت تھی اس کا سلسلہ چلا پوری دنیا کے اندر۔ تو بیت اللہ آج تک جیسا تھا ویسا ہی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کو توڑنے کے لیے ابرہہ نے کوشش کی، یمن کے بادشاہ نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اس ابرہہ بادشاہ کا خاتمہ فرما دیا۔ آج تک جب سے بیت اللہ بنا ہے تب سے لے کے آج تک کسی نے بھی بیت اللہ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا بھائی؟ اس لیے کہ بیت اللہ کے حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ بیت اللہ کی ہم حفاظت کریں گے، اس لیے آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے مسجد اقصیٰ کی طرف آتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس نے کی؟ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصیٰ بنائی تھی اس میں دنیا کا ہر ہیرا، ہر موتی، ہر سونا چاندی جواہرات، یعنی انہوں نے وہ جو مسجد اقصیٰ بنائی تھی وہ پوری کے پوری سونے چاندی ہیرے جواہرات کی تھی۔ اور اس کی بنانے والے جو اس کے تعمیر کرنے والے جو معمار تھے وہ کون تھے؟ وہ سب جنات تھے۔ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں جنہوں نے خالی انسانوں پہ حکومت نہیں کی، انہوں نے کس پہ حکومت کی؟ جنوں کے اوپر بھی حکومت کی، پرندوں پہ بھی حکومت کی، جانوروں پہ بھی حکومت کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک تمنا تھی کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے گھر بناؤں۔ اب بیت اللہ وہ مسجد اقصیٰ کا کام شروع ہوا اور سمندروں کے اندر جا جا کے جن جو ہے ہیرے جواہرات اس میں سے نکال کے لے کر آتے تھے اور مسجد اقصیٰ کے اندر لگا دیتے تھے۔ اب خدا کا نظام دیکھو، جب مسجد اقصیٰ بن رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ڈنڈے کو، اپنے عصا کو ایسا ہاتھ دے کے کھڑے ہوئے تھے، ان کی ٹھڈی اس کے اوپر تھی۔ موت کا فرشتہ آیا ان کے پاس، اس نے کہا سلیمان تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے، اس لیے ابھی تمہارا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جانے میں تو مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن میں چلا جاؤں گا تو یہ جتنے جن یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ سب کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور اللہ کے گھر کا کام ادھورا رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ سلیمان موت تو تمہاری برحق ہے، روح تو تمہاری ابھی ہی نکلیں گی۔ ارے گھر ہمارا ہے، ہمارے گھر کی تعمیر کون کرائیں گا؟ ہم خود کرائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے ہوئے اور اسی کنڈیشن کے اندر ان کی روح نکل گئی۔ اب وہ کھڑے کیا کھڑے رہ گئے ایسے ہی۔ اب جنات کام کر رہے ہیں، اب جنات لگے ہوئے ہیں کام کے اندر۔ جب بھی جناتوں کے دل میں سستی پیدا ہوتی وہ دیکھتے رہے باپ رے حضرت کھڑے ہوئے ہیں، رے بولے بھائی کرو کام برابر سے۔ وہ کام کرتے رہے اور یہاں پہ حضرت کے آنکھ کی روح نکل چکی ہے، حضرت زندے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پوری مسجد اقصیٰ جب مکمل ہو گئی اللہ نے دیمک کو حکم دیا، وہ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لکڑی کو کھانا شروع کیا اور اس نے جب اس لکڑی کو کھایا وہ لکڑی جیسے ہی ٹوٹ گئی ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے اوپر گر گئے۔ تب سب کو پتہ چلا، ارے بولے حضرت تو انتقال کر گئے اور ہم تو ان کے ڈر سے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تب تک مسجد اقصیٰ کا کام پورا ہو چکا تھا۔
اب مسجد اقصیٰ جو ہے میرے محترم دوستو، اللہ نے بنی اسرائیل کو، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آتے ہیں، جیسا کل ہم نے سنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں یہ سارے نبی آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل، ان کی تعداد لاکھوں میں تھی مصر کے اندر، ملک شام کے اندر، اور یہ اللہ نے تذکرہ کیسے کیا؟ وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، مطلب جہاں مسجد اقصیٰ ہے اس سرزمین کو برکت والی زمین کہا۔ ملک شام، فلسطین کا علاقہ، ایسا سرسبز و شاداب علاقہ، باغات والا علاقہ، آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین پھل اگر کہیں پر پیدا ہوتے ہیں وہ ملک شام کے اندر، دنیا کا ایک نمبر کوالٹی کا زیتون اگر کہیں پہ پیدا ہوتا ہے وہ ملک شام کے اندر۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی اس سرزمین میں، لیکن حکم دیا ساتھ میں، اے بنی اسرائیل یاد رکھو اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر اللہ کے حکموں کو توڑو گے تو اللہ تم کو برباد کر دے گا۔ اب بنی اسرائیل کے پاس میں مال آیا، دولت آئی، پیسے والے ہو گئے، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ مستی میں آ گئے۔ اب جب وہ مستی میں آئے تو ایک مجوسی بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے حملہ کر دیا ملک شام کے اوپر، بنی اسرائیل کا قتل عام مچا دیا، اور قتل عام مچانے کے بعد یہ جو مسجد اقصیٰ کو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ 1,70,000 اونٹوں کے اوپر تھیلوں میں بھر بھر کے اس نے وہ سارے ہیرے جواہرات سونا چاندی لے کے چلا گیا۔ مسجد اقصیٰ ویران ہو گئی، چلے گیا وہ لے کر۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، پھر مسجد اقصیٰ آباد ہو گئی۔ اب مسجد اقصیٰ جب آباد ہوئی، مسجد اقصیٰ کے آباد ہونے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا جب مسجد اقصیٰ میں عبادت ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا جب حضرت عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ ان کے بعد پھر دوبارہ یہ جو یہودی قوم تھی یہ واپس سے مستی میں آئے، انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک رومی بادشاہ کو ان پہ مسلط کر دیا، اس نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ کو ویران کر دیا، پورے ملک کو لوٹ کر لے کر چلا گیا، یہودیوں کا قتل عام کر دیا۔ اور اس کے بعد سے لے کر تو حضرت عمر فاروق کے زمانے تک 700 سالوں تک مسجد اقصیٰ میں اذان نہیں ہوئی۔ کتنے سالوں تک؟ 700 سالوں تک، 700 سال تک مسجد اقصیٰ ویران رہی۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا فرمائی، یہ پورے سرزمین کے اوپر وہ واقعہ ہم نے اس سے پہلے سن لیا کہ بغیر جنگ کے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ مسجد اقصیٰ کو آباد کیا گیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث میں پھر فرمایا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کہ اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اگر تم اللہ کے حکموں کی پابندی کرو گے، اللہ کے حکموں کو مانو گے تو اللہ اس مسجد کو تمہارے قبضے میں رکھے گا، اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کریں گے یہ مسجد تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اس لیے 700 سال تک اس مسجد میں نہ اذان ہوئی اور نہ ہی نماز ہوئی۔ فرمایا کہ یہی حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کے حکموں کی پابندی کرو گے، اللہ کے حکموں کو مانو گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، یہ مسجد تمہارے قبضے میں رہیں گی، مسجد آباد رہیں گی، اور جہاں تم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، جہاں تم نے اللہ کی نافرمانی کی، جہاں تم مال و دولت کے نشے میں سرشار ہو گئے، اس کے بعد اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو چھین لے گا۔ آج میرے محترم بزرگوں دوستو،
یہ عبرت ہے، عبرت یہ خالی مسجد اقصیٰ کی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر کبھی آپ پنجاب کے علاقے کا سفر کرو، ہریانہ کا کچھ علاقہ وہاں کا سفر کرو، ارے مسلمانوں کی بڑی بڑی مسجدیں، جب مسلمانوں نے ان کی قدر نہیں کی، ان کو چھوڑ کر نکل گئے، آج وہ بھینسوں کے طبیلے بنی ہوئی ہے، ہاں بھینسوں کے طبیلے بنا دیے ان مسجدوں کو۔ مسجد قرطبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد، آج میرے محترم دوستو آپ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے آج وہ پورے علاقے کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ کس کا قبضہ ہے بھائی؟ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ کیوں ہے یہودیوں کا قبضہ؟ اگر یہ مسلمان اللہ کی فرما برداری کرنے والے رہتے تھے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے رہتے تھے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اللہ یہودیوں کے ہاتھ میں وہ مسجد اقصیٰ کو دیتے تھے کیا بھائی؟ کیوں دیا اللہ نے؟ مسلمان مستی میں آیا، اس کو مستی ہے پیسوں کی، دولت کی، حکومتوں کی۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ابھی کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی، امریکہ کے اندر ایک تصویر کی نیلامی ہوئی، پینٹنگ کی ہوئی تصویریں ہوتی ہے نا، وہ پینٹنگ کے تصویر کی نیلامی ہوئی۔ اس کے اندر ایک عرب شہزادہ، اس نے وہ تصویر، ایک آدمی نے بولی لگایا، بولے 1 کروڑ روپیے، دوسرے نے بولا 2 کروڑ روپیے، عرب کے یہ شہزادے نے بولا 20 کروڑ روپیے، وہ 20 کروڑ ڈالر۔ پھر اس کے بعد کوئی اور کھڑا ہوا، اس نے کہا 30 کروڑ ڈالر، انہوں نے کہا 40 کروڑ ڈالر۔ کائی کی قیمت ہے بھائی 40 کروڑ ڈالر؟ ارے بھائی بولو نا، ایک پینٹنگ 40 کروڑ ڈالر کے اندر وہ عرب شہزادہ، اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، اسی عرب کے اندر کئی ملک ایسے ہیں جہاں کھانے کو نہیں ہے۔ وہی سعودی عرب کے بازو میں جو یمن ہے، یمن بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، کھانے کو نہیں ہے وہاں پہ، رمضان کے مہینے کے اندر اتنا برا حال ہے۔ اور اس کے پڑوس کے ملک کا جو شہزادہ ہے، ایک تصویر اس نے 40 کروڑ ڈالر کے اندر خریدا۔ میں نے اس کا حساب لگایا تو وہ 3200 کروڑ روپیے ہوتے ہیں۔ ہمارے انڈیا کے کتنے ہوتے ہیں؟ 3200 کروڑ روپیے۔ 3200 کروڑ روپیے ایک خالی کاغذ کے اوپر ایسی برش سے لکیریں ماری ہوئی ہے، وہ تصویر کے اوپر اس عرب شہزادے نے خرچہ کر دیے۔ آج میرے محترم دوستو ہم کو یہاں بیٹھے بیٹھے افسوس ہوتا، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی 1450 سال پہلے فرما کر گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ایسا ہوگا۔ آج آپ دیکھو یہ عربوں کا کیا حال ہے۔ سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں محمد بن سلمان، اس کے پاس میں پوری سونے کی کار ہے ایک بنائی ہوئی، پوری 24 کیرٹ سونے کی، پوری 100%۔ اس کے جو ٹائر کے ویل رہتے وہ بھی سونے کے، ہر چیز اس کے اندر 100% سونے کی۔ حالانکہ ہمارے نبی، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے مرد کو سونے کے انگوٹھی پہننے سے منع کیا، اور یہ پورے مسلمان ملکوں کے بادشاہ سونے کی کار استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بتاؤ اللہ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور وہیں بازو میں یمن ہے، یمن کو کوئی اور دوسرے ملک کا بارڈر نہیں ہے، ایک طرف سے عمان، پورا سعودی کا بارڈر ملتا ہے اس کو، اور وہ یمن کے اندر بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، بھوک سے، اناج نہیں ہے وہاں پہ کھانے کو۔ پوری سونے کی کار۔ اچھا خالی سونے کی کار نہیں ہے، اس کے علاوہ حضرت کی عیاشی۔ امریکہ کے اندر ایک شراب خانے کے اندر چلے گئے، اب جو وہ شراب پروسنے والے رہتے نا، ویٹر جن کو بولتے، وہ آیا لے کر حضرت کے لیے، لانے کے بعد میں حضرت بہت خوش ہوئے، ہم تمہاری خدمت سے خوش ہوئے، یہ ہماری طرف سے 2 کروڑ ڈالر تمہارے کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ میرے محترم دوستو یہ نتیجہ ہے، یہ جو آج جو ہم کو حالات نظر آ رہے ہیں، یہ عیاشیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ خالی اتنے پر بس نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ایک مسلمان ملک کا بادشاہ، لیکن اگر آپ اس ملک کے اندر فلم کے خلاف بات کرو گے، شراب کے خلاف بات کرو گے،
تقوی کی بات کرو گے، اللہ کے حکم کی بات کرو گے تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی محمد بن سلمان نے اسی سعودی کے 70 اماموں کو، 70 علماء اور شیوخ کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ کتنے اماموں کو؟ 70 اماموں اور علماء، وہاں کے بڑے بڑے شیوخ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ یہاں ہم ہندوستان میں کفرستان میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ ٹریفک حوالدار بھی پیجامہ کرتا دیکھا تو 10 بار سوچتا چچا کو روکنا کہ نہیں روکنا بول کے۔ ارے بھائی بولو نا، 10 بار سوچتا وہ، 10 بار ہاتھ بتانا کیا نہیں بتانا بول کے۔ اور وہاں مسلمان بادشاہ ہے اور اماموں کو کھینچ کھینچ کے، ارے اسی پر بس نہیں ہے، آپ کو بتا دوں عید کے دن وہاں کے 3 بڑے بڑے شیوخ کی گردن اڑائی جانے والی ہے۔ ابھی آنے والی حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ وہ بیچارے شرابی نہیں، وہ بیچارے زانی نہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی حرام کام نہیں کیے، کسی کا مال غصب نہیں کیے، انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے کوئی بغاوت نہیں کیے، کچھ نہیں کیے۔ کیا کون سے لوگ ہیں وہ؟ کریمنل ہے، بڑے بڑے باغی ہے ملک کے کچھ، ارے مسجدوں کے امام ہے وہ جن کی گردنیں کاٹی جانے والی ہے۔ قصور کیا ہے ان کا؟ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ محمد ابن سلمان، اس نے جدہ کے اندر بڑے بڑے سینما ہال کھول دیا۔ فلموں کی ٹاکیزیں جو ہوتی ہے نا، سینما ہال، بڑے بڑے سینما ہال جدہ کے اندر۔ بولے جدہ کو ہم کو جو ہے عیاشی کا اڈا بنانے کا ہے، جوئے خانوں کا افتتاح کیا تو یہ اماموں نے جمعہ کے بیان کے اندر اس کی مخالفت کی۔ کس کی مخالفت کی؟ اب مجھے آپ بولو، امام سینما ہال کے خلاف نہیں بولیں گا، کون بولیں گا پھر؟ ارے بھائی بولو نا، امام کا ہی کام ہے نا فلموں کے خلاف بولنے کا، جوئے خانوں کے خلاف بولنے کا۔ گورنمنٹ نے کہا کہ تم ہمارے خلاف بولو، اٹھاؤ ان کو مسلوں پہ سے اور ممبروں پہ سے۔ میرے محترم دوستو، ارے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا 70 سال کا امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور خطبے کے درمیان میں پولیس نے آ کر خطبہ بیچ میں روک کر اس کو بیچارے کو ایسے کھینچ کے لے کر گئی جیسے کہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے وہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے میرے محترم دوستو۔ یہ جو عذاب آیا نا، اللہ نے ان کے بیچ میں یہ جو یہودیوں کو مسلط کیا، ایسے ہی نہیں کیا۔ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی بتلا کر گئے، دیکھو اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرو گے، اللہ یہ مسجد اقصی تمہارے قبضے میں رکھے گا، اور جب تم عیاشیوں میں پڑ جاؤ گے، نافرمانیوں میں پڑ جاؤ گے، اس کے بعد پھر اللہ ہی تمہارا بہتر حل کرنے والا ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، دعا کرو۔ کیا کریں گے؟ دعا کرو، دعا۔ یہ جو ہم روزانہ مغرب بعد دعا کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کرتے ہیں، یہ ایسے حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ سب نظر میں رکھ کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یہ جو اپنے مسجد میں دعا ہوتی ہے نا، یہ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ عالم میں ایسے حالات چل رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو ایسے ظالم حکمرانوں سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عرب ملکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ انصاف کرنے والے بادشاہ عطا فرما تاکہ بیت اللہ کی اور مسجد اقصی کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔